بعض اوقات دنیا کے کاموں میں ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم اپنی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں، ہم فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، مالی معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں، کاروبار نوکری بھی اچھی ہوتی ہے، شہرت عزت سب ملی ہوتی ہے، لیکن مقبول عند الناس اور مردود عند اللہ، کہ لوگوں کی نظر میں تو بڑے مقبول ہیں کہ جناب پڑھا لکھا، انٹلیکچوئل، سمجھدار، گفتگو شاندار، مالی حالت اچھی ہے، فیملی کی تربیت بھی اچھی کر رہا ہے، دنیا اچھی کمائے گی، مستقبل اچھا ہو جائے گا، لیکن نماز کا نام و نشان نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے، ذکر الہی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، زبان پہ کبھی درود پاک آیا نہیں ہے، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا، تو آخرت اصلاً فراموش، اور ایسی فراموش کہ مخلوق تو یاد ہے، خدا یاد نہیں ہے۔ اللہ، تو یہ کیا ہے؟ وہ جو فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دی، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو خدا نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ اللہ، ان کی جانوں کا فائدہ سب سے زیادہ آخرت میں تھا جی، تو انہوں نے خدا کو بلایا تو خدا نے انہیں ان کی جانوں میں ڈال دیا، لگے رہو، تو اب وہ خدا کو بلا کے اپنی جانوں کو بھی بلا بیٹھے کہ ان کی جان کا اصل فائدہ کیا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز تقریباً کمپلسری ہوتی ہے، انسان کی مالی حالت اچھی ہو یہ یوں کہہ لے کہ تقریباً ضروری ہی ہوتی ہے، کیونکہ مال اسباب میں سے ہے اور دنیا عالم الاسباب ہے، آپ کو ہزاروں چیزیں نہیں لاکھوں چیزیں آپ کو اسی مال کی برکت سے ملتی، لہذا مال فی نفسی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بولے کہ نہیں جناب مجھے تو میں نے تو مال لینا ہی، اور آپ کی حالت بھی ان اولیاء کرام والی نہیں ہے جو متوکلین علی اللہ کے درجے پر فائز ہیں، وہ نہیں ہے۔ اب ہم مال چھوڑیں گے تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ دوائی چاہیے تو آپ پریشان ہیں، بچے بیمار ہے تو پریشان ہیں، شادی کا موقع آیا تو پریشان ہے، مہمان آ گیا تو پریشان ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو پریشان ہے، آپ نے کوئی سفر کرنا ہے تو پریشان ہے۔ تو بھائی مال جو ہے یہ قیام للناس ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کی بقا کا ذریعہ ہے، لہذا مال ایک اچھی ایسی مقدار میں ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے دل و دماغ کو سکون رہے اور آدمی پریشان نظری کا شکار نہ ہو۔ اچھا، لیکن مال آپ کے پاس بہت ہے لیکن آپ کے پاس آپ کی فیملی نہیں، اللہ، آپ کے بیوی بچے ذہنی طور پہ آپ سے بہت دور ہو چکے، تو اب آپ مال کا اچار ڈالیں گے، کیا کریں گے مال کا؟ تو بھائی مال کے ساتھ آپ کی فیملی بھی ضروری، لہٰذا مال کمانے کے ساتھ اپنی فیملی کو، بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جس کو جتنا ٹائم دینا چاہیے اس کے مطابق ٹائم دیا جائے۔ تو لہذا فیملی جو ہے یہ زندگی کے اندر ایک کمپلسری چیز ہے۔ اچھا، مال بھی ہے فیملی بھی ہے، دونوں چیزیں، صحت برباد ہے، اللہ، جگر خراب، گردے خراب، کمر خراب، بلڈ پریشر، ہارٹ کا پرابلم، جناب ہیپاٹائٹس، اور کوئی اور مسئلہ، تو اب آپ فیملی ہے لیکن آپ بیزار بیٹھے، انہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں، تو وہ کچھ کریں گے بھی تو یہ بندہ بولے گا یار بس اب کیا کر رہے میرے ساتھ۔ جی، مال موجود ہے لیکن یہ بندہ بیزار بیٹھا ہوا، تو صحت، جان ہے تو جہان ہے، اللہ، اللہ، تو صحت ہے تو آپ سارا کچھ کر سکیں گے۔ اب صحت کے لیے پھر آپ کو ذرا اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اس میں سیر بھی آ جاتی ہے، اس میں اچھی خوراک بھی آ جاتی ہے، اس میں اعتدال کے ساتھ کھانا بھی آ جاتا ہے، اس میں اوور ایٹنگ سے بچنا بھی آ جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈائٹ کرنے سے بچنا بھی آ جاتا ہے، تو اب یہ ساری کی ساری چیز اس میں آ جاتی۔ تو دیکھیں فیملی ہے، مال ہے، صحت ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کی آخرت ان سب پر مقدم ہے، اس کے ساتھ آپ کا معاشرے کے ساتھ رویہ ہے۔ فیملی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، باہر آپ جناب بالکل ظالم بنے ہوئے، یا باہر بہت اچھے ہیں فیملی کے ساتھ ظالم بنے ہوئے، تو آپ کا جو اخلاقی رویہ ہے اس کا اچھا ہونا ضروری۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک پیکج ہے، یہ پیکج جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل راشن کا پیکج چل رہا ہے کہ آپ کسی کو سارا کچھ دے دیں اور اس کو نمک نہ ڈالیں گے نا تو بولے گا جناب نمک تو ہے نہیں، مزہ کیا آئے گا، بھلے آپ مجھے مٹن ہی دے دو، گوشت ہی دے دو، ٹھیک ہے، یا آپ نے سارا کچھ دے دیا، آٹا دیا ہی نہیں ہے تو وہ کیا سالن پکا کے انگلیوں کے ساتھ کھائے گا کیا؟ تو زندگی بھی ایک پیکج ہے، اس پیکج کے اندر فیملی بھی ہے، اس پیکج میں صحت بھی ہے، اس پیکج میں اپنی ذات بھی ہے، اس پیکج میں اپنا دل و دماغ بھی ہے، اس میں ذہنی تسکین بھی ہے، اس میں روحانی تسکین بھی ہے۔ آپ کو ذہن
کی امپرومنٹ چاہیے وہ علم سے ملے گی، آپ کو روح کی طاقت چاہیے وہ آپ کو روحانیت سے ملے گی، وہ خدا کی یاد سے ملے گی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آج کے جو ماحول اس وقت چل رہا ہے اگر اس میں دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں کس کی قدر ہوئی ہے؟ ہمیں صحت کی قدر ہوئی جی، کیونکہ اس صحت کے پیچھے اب ہم نے دوست بھی چھوڑے ہوئے ہیں، جی ہم فیملی کو بھی یوں گھور کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کہیں وہ تو نہیں آ رہا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے کاروبار کو بھی فراموش کیا ہوا، کیوں؟ اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت کی اہمیت یہ ہمارے سامنے آ گئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ یار صحت کی قیمت پر کوئی کام نہیں کرنا، اللہ، صحت کی قیمت پر مال نہیں کمانا، صحت کی قیمت پر ہم نے جناب وہ کھانے پینے اور دوستوں یاروں سے نہیں ملنا۔ تو یہ ایک شے ہمارے سامنے آئی، لیکن کبھی مالی پریشانی آتی ہے تو پتہ چلتا نہیں مال بڑا ضروری ہے، پھر مال کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ لیکن جب آپ سب کچھ کما کے بھی بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یار خدا سے تعلق کی کیا قدر و قیمت ہے، پھر آپ کو اللہ سے تعلق جو آپ کی روح کو سکون دیتا ہے پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اعتدال کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، اور یہی وہ دین کا حکم تھا، خیر الامور اوسطھا، بہترین طریقہ میانہ روی۔